السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن کریم بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم بخشا کس طریقے سے جاتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو قرآن کریم کیسے بخشیں۔ تو آئیے سامعین کرام، میں آپ کو قرآن کریم بخشنے کا طریقہ دو فتووں کی روشنی میں بتاتا ہوں، جن میں سے ایک علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے اور دوسرا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ میں آپ کو دونوں فتوے پڑھ کر کے سناتا ہوں اور آپ اس کو اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ایک سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، مجھے اپنے والد مرحوم کو ایک پڑھا ہوا قرآن بخشنا ہے، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح طریقہ بتا کر میری رہنمائی فرمائے۔ جواب: قرآن کریم پڑھ کر یا سائل اگر قرآن کریم پڑھ چکا ہے تو اس کا ثواب اپنے والد مرحوم کو بخش دے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ یا اللہ اس قرآن کریم کا ثواب میرے مرحوم والد کو پہنچا دے، نیز ایک قرآن کریم پڑھنے کا یا کسی نفلی عبادت کا ثواب ایک یا ایک سے زیادہ مرحومین کو اور اسی طرح زندوں کو بھی بخشا جا سکتا ہے، فقط واللہ اعلم۔ سامعین کرام، یہ تھا علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ اب آپ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سوال و جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ کسی نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے پوچھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو بخشنا، سوال کی روشنی میں کیا قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرنے کے بعد اس کو بخشنا ضروری ہے؟ اگر بخشا جائے تو کیسے بخشا جائے؟ اور کیا بخشنے کے بعد تلاوت کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے؟ آپ اس کا جواب سماعت فرمائے، اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، دل میں نیت کر لینا کافی ہے اور دعا کر لیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دیں تو مزید بہتر ہے۔ نمبر 3، ہاں اس کو بھی ثواب ملتا ہے، وہ محروم نہیں رہتا۔ یعنی پوچھا گیا ہے کیا بخشنے کے بعد تلاوت کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، تلاوت کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، وہ محروم نہیں رہتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، فقط دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین کرام، یہ تھے دونوں فتوے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سنائے ہیں۔ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔